أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان محترم کنیزان جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دختران ملت، ہمارا ٹاپک امام رضا ابن موسیٰ کاظم ہے، جس حوالے سے ہم نے پچھلی گفتگو کو جاری و ساری رکھا، جس میں ہم نے بیان کیا امام رضا علیہ السلام کے آباء و اجداد کا تعلق، آپ کی والدہ اور ان کا نام۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے امام رضا علیہ السلام کے نام کے بارے میں، آپ کے اسم کے بارے میں، کہ آپ کا اسم کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کے لقبات کیا ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کے کتنے بہن بھائی ہیں اور وہ کہاں کہاں پہ قیام پذیر ہیں، یا ان کی قبر اطہر یا ان کے مزار کس جگہ پہ ہیں، آپ کی کتنی بہنیں تھیں اور کہاں کہاں پر وہ اس وقت مدفن ہیں، ان کے بارے میں، اور آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کے لقبات اور آپ کو یہ لقبات کیوں نوازے گئے۔ سب سے پہلے تو جب میرے مولا دنیا میں آئے، یہ 11 ذوالقعدہ 153 ہجری بروز جمعہ، جب آپ دنیا میں آئے تو امام موسیٰ کاظم نے اپنی زوجہ جناب نجمہ سے کہا کہ اس بچے کو مجھے دو، کہ آپ نے اس بچے کے دنیا میں آتے ہی کوئی آثار دیکھے ہیں ایسے؟ وہ فرماتی ہیں جب یہ بچہ دنیا میں آیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے دونوں گھٹنے زمین پر حالت سجدہ میں رکھے ہوئے ہیں اور یہ تسبیح و تحلیل خداوندی کر رہے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم نے سجدہ شکر ادا کیا اور کرنے کے بعد امام رضا علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا۔ آپ نے جناب نجمہ خاتون سے فرمایا کہ ہم اس بچے کا نام علی تجویز کرتے ہیں، جیسے رسالت مآب کے وسیع ولی خلیفہ علی تھے، میرے جد علی علیہ السلام ہیں، اسی طرح یہ میرے جد کے نام سے علی منسوب ہوگا اور اس بچے کا نام علی رکھا جائے گا۔ روایات کہتی ہیں کہ امام رضا کا نام علی تھا، مگر جب بھی امام موسیٰ کاظم آپ کو پکارتے یا بلاتے تو آپ کو الرضا کے نام سے۔ لوگ پوچھتے مولا انہیں الرضا کیوں کہا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا میرا یہ وہ فرزند ہے جو خدا کی توحید، رسالت مآب کی نبوت اور علی کی ولایت پہ راضی ہے۔ کہا مولا کیا باقی تمام ائمہ اللہ کی توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر، رسول کی نبوت پر اور کیا علی علیہ السلام کی ولایت پہ راضی نہیں ہیں؟ فرمایا ہم سب اس کی رضا میں راضی رہتے ہیں اور وہ ہماری رضا میں راضی رہتا ہے، پھر مولا آپ اس اپنے فرزند کو رضا کیوں کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا یہ میرا وہ فرزند ہے جس سے اس کے دشمن بھی اور اس کے دوست بھی سب راضی ہوں گے، اس لیے اسے رضا کہا جاتا ہے۔ مولا کا ایک لقب ہے عالم آل محمد، یعنی آل محمد میں عالم، کیونکہ تمام آل محمد جتنے بھی ہیں، 12 معصومین، 14 معصومین علیہ السلام، 12 امام جتنے بھی ہیں، یہ تمام علم لدنی کے وارث ہیں۔ کسی نے سوال کیا تھا امام محمد تقی سے کہ مولا آپ کے والد کو عالم آل محمد کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے بڑا عالم تو رسالت مآب کے بعد کوئی نہیں ہے؟ کہا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جد علی علیہ السلام سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن میرے بابا علی ابن موسیٰ رضا کی یہ عظمت ہے کہ جتنے مناظرے کرنے کا موقع یا جتنے اپنے علم کو پھیلانے کا موقع میرے بابا کو ملا، اتنا ہمارے کسی بھی جد کو میسر نہیں آیا، اس لیے آپ کو رضا کہا جاتا ہے۔ مولا کا ایک لقب ہے نور الہدا، ہدایت کرنے والا نور، یعنی ایسا نور جو عرب و عجم کی ہدایت کرے گا۔ پھر مولا کا ایک لقب ہے صابر، صابر کہتے ہیں صبر کرنے والے کو۔ امام مولا کا یہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کو جبراً مدینے سے
خراسان بلایا گیا، اور امام وہ ولی عہد جو مولا کو جو عہدہ دیا گیا، مولا وہ عہدہ لینا نہیں چاہتے تھے، جبراً مولا کو وہ عہدہ دیا گیا۔ یعنی اگر ہم کسی سے کہیں کہ ہم آپ کو یہ عہدہ دیتے ہیں تو لوگ خوشی بخوشی اس عہدے کو قبول کرتے ہیں، لیکن امام کو جب خراسان طلب کیا گیا، میرے مولا جب خراسان آئے تو مامون رشید نے مولا کو جبراً ولی عہد کا عہدہ دیا۔ مولا اس کو نہیں چاہتے تھے کہ میں ولی عہد بنوں، ایک ایسے شخص کا ولی عہد بنوں جس کے ہاتھ اور جس کے آباء و اجداد کے ہاتھ خون آل محمد سے رنگے ہوئے ہیں۔ جبراً امام کو ولی عہد بنایا گیا، اس لیے اب کو صابر کہا جاتا ہے۔ مولا کا ایک لقب ہے قرۃ عین المومنین، مومنین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی مومنین کی آنکھوں کا نور۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج بھی اگر کوئی مومن مشہد جاتا ہے تو جب پہلی نگاہ مولا کے حرم پر، مولا کے گنبد پہ پڑتی ہے تو وہ مولا کی اس نور کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، اور پلٹ کے آنے کے بعد بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ آج بھی ہماری آنکھوں میں وہ مشہد کا وہ منظر ہے، مولا کے روزے کا وہ منظر۔ اور واحد امام الرضا کا روزہ ہے جس میں دن اور رات میں کوئی ساتھ کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس میں اتنا جم غفیر نہ ہو کہ زائرین چوک در چوک میرے امام کی زیارت کو آ رہے ہیں۔ اور اب ایک پہلو رہ گیا کہ امام علیہ السلام کے کتنے بہن بھائی تھے؟ ٹوٹل 37 بہن بھائی امام الرضا کے۔ آپ سب سے بڑے تھے، آپ کے بعد جناب ابراہیم، جناب قاسم، جناب عبداللہ، جناب زید، جناب اسحاق، جناب عبید، اور باقی بہت سارے بھائی جن کے نام تاریخ میں نہیں ملتے، کچھ کے ملتے ہیں، جناب زید ہیں، جناب سلیمان ہیں، ان کے نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ آپ کی وہ بہنیں جو مدینہ سے آپ کی تلاش میں نکلیں، آپ کے بہت سے بھائی آپ کی تلاش میں نکلے، کچھ عراق میں اور کچھ ایران میں مدفن ہیں، کچھ نشاپور میں، کچھ قم میں، اور کچھ اصفہان میں۔ بہت سارے امامزادے امام موسیٰ کاظم کی اولاد مدفن ہے۔ آپ کی بہنوں میں ایک نام فاطمہ صغریٰ، فاطمہ کبریٰ، رقیہ، حکیمہ، جناب حکیمہ کے بارے میں، جناب معصومہ کے بارے میں۔ جناب معصومہ کا نام فاطمہ ہے، جنہیں معصومہ قم کہا جاتا ہے۔ آپ کی بڑی عظمت، بڑی فضیلت ہے۔ موقع ملے گا تو ہم جناب معصومہ قم پر بھی ایک پورا پروگرام کریں گے۔ آپ کی ایک بہن جناب حکیمہ ہے، آپ کی ایک بہن زاہدہ ہیں، آپ کی ایک بہن کا نام حلیمہ ہے، اور آپ کی ایک بہن کا نام رقیہ ہے، ایک کا نام رقیہ صغریٰ ہے، اور باقی بہت ساری بہنیں جن کا نام اور تذکرہ تاریخ میں بہت کم ملتا ہے، اور ان کی بھی مدفن ایران اور عراق میں ہے۔ بہت سارے زائرین جب امام علیہ السلام کی زیارت کو جاتے ہیں، جو بائی روڈ جاتے ہیں یا بائی ایئر جاتے ہیں، انہیں راستے میں بہت سارے امامزادے ملتے ہیں، ان میں اکثریت کی تعداد ایسی ہے جو امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں اور بہت ساری احادیث ہیں جو رسالت مآب نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث مبارکہ یہ ہے کہ میرا ایک ایسا بیٹا، میرا 8واں بیٹا، ایک ایسا بیٹا آئے گا جو عرب و عجم پر حکومت کرے گا، یعنی تعلق عرب سے ہوگا اور عجم میں آ کر وہ حکومت کریں گے۔ جتنا تعارف امام رضا علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو امام رضا علیہ السلام کے ولی عہد کے دور کے بارے میں بیان کریں کہ امام کو ولی عہد کیوں بنایا گیا اور اس وقت کے لوگ آپ سے کیا چاہتے تھے۔ ہمیں اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ، پروردگار ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔